السلام علیکم۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اپلائیڈ ایریاز آف سائیکالوجی، جس میں ہم لوگوں نے کل ٹاپک سٹارٹ کیا تھا انڈسٹریل سائیکالوجی۔ کل ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی اور رول آف انڈسٹریل سائیکالوجی جس کا دیکھا تھا کہ اس کا رول کہاں کہاں ہے، کیا کیا کام کیسے کیسے اپنی ذمہ داریاں اور فرائض سارے انجام دیتا ہے، جس میں ہم نے دیکھا تھا سلیکشن آف پرسنل، ورکنگ کنڈیشنز دیکھی تھی، ریسرچ دیکھی تھی۔ آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس کے بوسٹ دا مورال، کہ اس کا مورال بلند کیسے کرنا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے ہوگا یہ۔ کارکن کا مورال بلند رکھنا بھی کس کی ذمہ داری ہوتا ہے؟ انڈسٹریل سائیکالوجسٹ کی۔ اور صنعتی ترقی کے لیے کسی بھی پرسن کا مورال بلند رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی بھی انڈسٹری میں کام کرنے والا پرسن ہوگا، اس کے جو رائٹس اور جو اس کے گولز ہوں گے وہ سب پہلے سے ڈیسائیڈ شدہ ہوں گے۔ اب کیا ہے کہ وہ ان حقوقات کو پورا کرنے یا نہ کرنے پہ اس کو جو فیلنگس ہوں گی، اس کے رزلٹ میں جو اس کا ایٹیٹیوڈ یا رویہ بنے گا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مورال کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آجر یا اجیر، آجر وہ ہوتا ہے جو پرسن صنعت لگاتا ہے، جو جس کی صنعت ہے، اور اجیر وہ ہوتا ہے جو آجر کی صنعت میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب دونوں کے تعلقات خوشگوار ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آٹومیٹیکلی جو مورال ہوگا وہ بلند ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا ہے، مورال کا تعلق براہ راست پیداوار سے ہوتا ہے۔ پیداوار سے کیسے تعلق ہوگا اس کا؟ کہ اگر پیداوار اچھی ہو رہی ہے، کام اچھا ہو رہا ہے، تو آٹومیٹیکلی جو ورکر یا کارکن ہے اس کا مورال بھی بلند ہوگا، ٹھیک ہے۔ مورال بند کرنے کے لیے کیا ہے کہ مزدوروں کے جو حقوق ہیں اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، کہ مطلب ان کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کو اچھا انوائرمنٹ دیا جائے، ان کو اطمینان بخش ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ چیز کیا کرتی ہیں؟ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کام کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہڑتال اور تالہ بندی سے بچاؤ، کہ مطلب کیا ہے کہ جو مورال بلند رکھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، آجر اور اجیر کے تعلقات بہتر بنانے والے دیگر عوامل بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کیا ہے، یہی ہے کہ ہڑتال یا تالہ بندی کی نوبت نہ آئے۔ یہ ہڑتال یا تالہ بندی کی نوبت کس سینس میں آتی ہے؟ جب کیا ہوتا ہے کہ جو آجر اور اجیر ہیں، ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے، ہڑتال یا تالہ بندی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، حادثاتی بچاؤ کے لیے کیا ہے، مناسب تدابیر کرنی چاہیے، کہ مطلب اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو جو ورکر ہیں ان کو بچایا جا سکے، ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکتے۔ کارکنوں کو صنعت کا وفادار بنانے کے علاوہ انہیں تحفظ اور مراد دے کر بھی ہڑتالوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ہڑتال کیونکہ کارکنوں کا آخری کنڈا ہوتا ہے، جب ان کا احساس نہیں کیا جا رہا ہوتا، ان کے حقوق و فرائض پورے نہیں کیے جا رہے ہوتے، تو کیا ہوتا ہے، وہ ہڑتال یا تالہ بندی کی طرف جاتے ہیں۔ اب اسی طرح ہے کہ جس طرح ہتھیار کارکنوں کا ہتھیار ہے، کہ ہڑتال جو ہے وہ کارکن کر سکتے ہیں، اسی طرح کیا ہے، تالہ بندی انتظامیہ کا ہتھیار ہے۔ جی بالکل اسی طرح کے جیسے جو ہڑتال ہے وہ کارکنوں کا ہتھیار ہے، اور جو تالہ بندی ہے وہ انتظامیہ کا ہتھیار ہے، کہ مطلب جب کارکنوں کے ان کے حقوق فرائض پورے نہیں کیے جا رہے ہوتے تو وہ ہڑتال کرتے ہیں۔ اسی طرح کیا ہے، جب انتظامیہ جو ہے وہ اپنے کارکنوں سے یا اپنے کام کرنے والوں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتی ہے، تالہ بندی کرتی ہے اور فیکٹری کو تالا لگوا دیتی ہے، جس سے کارکن کیا ہوتا ہے کہ فیکٹری میں کام نہیں کر سکتے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تالہ بندی۔ اب کیا ہے، معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا؟ جب کہ انتظامیہ اور کارکنوں کے درمیان تعلقات بہتر اور اچھے ہوں گے اور تالہ بندی اور ہڑتال کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس سے نیکسٹ پوائنٹ ہے تشہیر اور فروخت، ایڈورٹائزمنٹ اینڈ سیل۔ اب یہاں پہ کیا ہے، انڈسٹری نے کوئی بھی چیز تو بنا لی ہے، اب کیا ہے، اس نے اس کو سیل کیسے کرنا ہے؟ ایسے کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز جب مارکیٹ میں آتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے۔ جیسے آپ لوگ دیکھیں آج کل سمرز ہے تو والز کی جو نئی آئس کریم کے فلیور آ رہے ہیں، ان میں کیا ہے کہ وہ اس کی کمرشلائز پہلے کرتے ہیں، اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز نئی مارکیٹ میں آئی ہے، اس کی سیل شروع ہو گئی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو جو انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں اس کو سیل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل جو کیا ہے، مارکیٹنگ کا شعبہ جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا ہے، ہر فیلڈ میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ یا اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے۔ لاسٹ اور 7 پوائنٹ جو ہے وہ ہے حقوق کا تحفظ، کہ مطلب رائٹ پروٹیکشن۔ جتنے بھی انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان سب کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جانا کیا ہے، انڈسٹریل سائیکالوجسٹ کا رول ہے۔ اب کیا ہے، صنعت میں 3 لوگ سب سے مین ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، کون کون؟ آجر، اجیر اور صارفین۔ آجر وہ ہوتا ہے جو صنعت لگاتا ہے، اور اجیر وہ جو اس میں کام کرتا ہے، اور صارفین وہی لوگ جو اس میں سے مصنوعات کو خریدتے ہیں۔
اب یہاں پہ ہم ان کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. جو آجر ہے، امپلائر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ صنعت لگاتا ہے. اب اس کا کام کیا ہوتا ہے، جس نے پیسے وہ انڈسٹری پہ لگائے گا اس کو وہ ساری منافع کے ساتھ چاہیے ہیں. ٹھیک ہے، صنعت چلانے کے لیے اس کو کیا ہوگا، ایسی انتظامیہ کا انتخاب کرنا ہوگا جو صنعت کے نظام کو اس کی مرضی کے اکارڈنگ چلا سکے. ٹھیک ہے، اور اس کی اس میں مدد کر سکیں. اب دوسرے پوائنٹ پہ ہے اجیر، جو کہ ورکر ہے، جو کہ صنعت کا دوسرا ستون اجیر کہلاتا ہے، کہ مطلب جو ورکر ہے وہ بھی ایک ستون ہے انڈسٹری کا. اب کیا ہے، جو مزدور یا کاریگر ہوتے ہیں صنعت کو چلانے کے ذمہ دار وہی ہوتے ہیں، اور پیداوار میں اضافہ بھی انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب تھرڈ پوائنٹ ہے صارفین. اب کیا ہے، ان دونوں نے چیز جو ہے، امپلائر ہے اس نے پیسہ لگایا ہے، ورکر جو ہے اس نے چیز بنا دی ہے، تو اب اس کے بعد کیا سٹارٹ ہوتا ہے، صارفین. کہ مطلب صارفین نے ان کی بنائی ہوئی مصنوعات جو ہیں وہ خریدنی ہے. وہ عوام جو صنعتی مصنوعات خریدتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں، صارفین کہتے ہیں. صارفین کی ضرورت کے مطابق اگر مصنوعات ہوں گی تو ہی وہ خریدیں گے، اور اسی کے اکارڈنگ ہی جو ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ اور سیل جو ہوگی وہ انڈسٹریل سائیکالوجسٹ ڈیسائیڈ کریں گے. اب کیا ہے، ہر فرد ہر شے کا صارف نہیں ہوتا. کہ مطلب اس چیز کا یہ مطلب ہے کہ اگر جیسے آپ لوگ فیلڈز دیکھ لیں، ٹافیاں اگر ہو گئیں بچوں کے بسکٹس کے لیے، کپڑوں کے لیے، جوتوں کے لیے، چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے، کیا ہے یہ سب الگ الگ شاپس بنائی گئی ہوتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ سارا ہر کوئی اپنی مقصد کی جس نے چیز لینی ہوتی ہے وہ وہاں سے لیتا ہے. اب جیسے کہ کیا ہے، اگر کسی نے کھاد اور بیج لینے ہیں تو اس کے لیے یہ تو نہیں ہے کسی کپڑوں والی شاپ میں جائے گا وہاں سے اس کو یہ چیزیں ملیں گی، نہیں، وہ کسی بیج والی دکانوں کی طرف جائے گا، کسانوں والی دکان کی طرف جائے گا تو ہی اسے وہ چیزیں وہ خرید سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب صارفین کی ضرورت کے مطابق کیا ہے، اسی اگر جو صارفین ہیں انہی کو جو چیزوں کی ضرورت ہے اسی کے اکارڈنگ ان کی ایڈورٹائزمنٹ کی جائے تو یہ زیادہ اچھا، اور انڈسٹریل سائیکالوجسٹ یہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایڈورٹائزمنٹ میں کیا ہوتا ہے، ان ساری باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں ایڈورٹائزمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، کہ لوگ وہ چیز خریدنے پر مجبور ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ یہیں پہ تھا یہ والا پوائنٹ کہ ان کے حقوق کے تحفظات کیسے کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں تک یاد کرنا ہے. ٹھیک، اللہ حافظ، تھینک یو.